اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے دل کے گندے جذبات کو جان رہا ہوں۔ جو تمہارے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں جن کو تم ایک وہ برے خیالات ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے، ایک وہ برے خیالات ہیں جو نہ چاہتے ہوئے انسان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، یہ بالکل گناہ نہیں ہے، بلکہ اس پر اجر ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں انگارہ ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ جل کے انگارہ ہو جاؤں، یہ زیادہ پسند ہے مجھے۔ ایسے گندے وسوسے آتے ہیں، ایسے برے وسوسے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، ارے خوش ہو جا، یہ تو صریح ایمان کی نشانی ہے کہ چور وہیں تو ڈاکہ ڈالتا ہے کہ جہاں اس خزانہ چھپا ہوتا ہے۔ جو دل ایمان سے خالی ہو وہاں شیطان کو دستک دینے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہاں شیطان کو دیواریں توڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ایک وہ وسوسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے آتے ہیں، آدمی نماز میں کھڑا ہوا ہے، خواہ خواہ وسوسے آ رہے ہیں، خواہ خیالات آ رہے ہیں، یہ نہ چاہتے ہوئے آ رہے ہیں، اس پر گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، چونکہ اس پر تکلیف ہوتی ہے، تکلیف پر اجر ملتا ہے۔ ایک وہ خیالات ہیں جو آیا لیکن ہم نے اس کو پکڑ کے پھر اس کو پکانا شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا، ہم اس کے اندر ہی گھس گئے، اس پر اللہ کے ہاں پکڑ ہے، اس پر اللہ کے ہاں پکڑ ہے۔ یہ باطنی گناہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بے سکونی آتی ہے، یہ صرف زنا کی وجہ سے نہیں آتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زنا تو کرتے نہیں، شریف آدمی ہیں، شراب تو پیتے نہیں، اللہ کا شکر ہے شریف آدمی ہے، سود نہیں کھاتے، سود پہ کاروبار نہیں کرتے، شریف آدمی ہیں، ہم تو دیندار آدمی ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ گناہ اس کے علاوہ اور بھی ہے، صرف یہی گناہ نہیں ہے، اور بھی ہے۔ اس لیے زندگی کو اگر خوشحال بنانا ہے، پرسکون بنانا ہے، بابرکت بنانا ہے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں لینی ہے اور دنیا میں بھی جنت کا مزہ پانا ہے، تو اس کے لیے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ جب انسان اپنی زندگی کو پاک کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ سے ڈر کر برائیاں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اسے دو انعام دیتا ہوں۔ جو برائیاں چھوڑتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، میں اسے دو انعام دیتا ہوں۔ ایک کہیں اس کو پھنسنے نہیں دیتا، کوئی مسئلہ، دنیا مسائل کی جگہ ہے، دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے، لیکن اس پر کوئی پریشانی آئی ایک دم اسے نکال دیتا ہوں۔ یجعل لہ مخرجا، میں اسے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ یجعل لہ مخرجا، میں اس کو نکلنے کا راستہ دکھاتا نہیں ہوں، اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں۔ تو نکلنے کا راستہ بنایا وہاں جاتا ہے جہاں نکلنے کا راستہ ہو ہی نہیں، وہاں بنایا جاتا ہے نا، جہاں ہو وہاں دکھایا جاتا ہے، جہاں ہو ہی نہیں، چاروں طرف سے دیوار بند ہے، دروازہ ہی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میں وہاں بھی اس کے لیے الگ سے دروازہ لگا کے اس کو باہر نکال دیتا ہوں۔ جب کوئی اللہ سے ڈر کر برائیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا انعام کیا دیتا ہوں؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اسے روزی دیتا ہوں کہ وہاں اس کا گمان بھی نہیں تھا، وہاں سے روزی دیتا ہوں جہاں اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ یہ گناہوں کے چھوڑنے پر، برائیوں کو چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے انعام آتا ہے۔